بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سلمان ندوی بدبخت انسان کے ایک ویڈیو سے متعلق سوال ہے۔ اس ویڈیو میں یہ بدبخت انسان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث بیان کر رہا ہے، اور حدیث بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ اور ابو سفیان ان حضرات پر لعنت فرمائی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ویڈیو سوال کے لیے آئی تھی، میں نے مختصراً اس کا جواب عرض کر دیا تھا، لیکن پھر مجھے یہ تحریر ملی۔ یہ تحریر ہے حضرت مولانا یحییٰ نعمانی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ کی۔ اللہ رب العزت حضرت کو پوری امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت نے بہت شاندار لکھا ہے، اتنی شاندار یہ تحریر ہے کہ اگر صرف اسی تحریر کو سامنے رکھ لیا جائے تو روافض کی طرف سے، شیعوں کی طرف سے، اور سلمان ندوی کی طرف سے، اور مرزا انجینئر علی، اس طرح کے لوگوں کی طرف سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو گستاخی کی جاتی ہے، ان لوگوں کی بدنصیبی اور بدبختی، یہ جو آئے دن بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہی تحریر انشاءاللہ جو ہے کافی اور شافی ہو جائے گی۔ تو میں اسی تحریر کو نقل کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ ایک لفظ جو ہے سلمان ندوی کی وہ جو ویڈیو ہے اسے اس وقت شیعہ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ سلمان ندوی کی بدبختی اور بدنصیبی بھی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ جو روافض ہیں، جو شیعہ ہیں، سڑے ہوئے شیعہ، وہ اس کی ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ کہہ کر کے کہ ایک سنی عالم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کچھ کہتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے سلمان ندوی کا اہل سنت سے کیا لینا دینا، وہ تو روافض کا امام ہے اس وقت۔ بہرحال حضرت مولانا یحییٰ نعمانی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان عالم نے استفسار کیا تھا کہ اس روایت کی کیا حیثیت ہے جس کو بلادری نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو سفیان کسی اونٹ پر سوار جا رہے تھے، معاویہ ان کے کوئی بھائی ساتھ تھے۔ ایک اونٹ پیچھے سے ہانک رہا تھا، دوسرا آگے سے اس کی لگام تھامے لے جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس اٹھانے والے اونٹ پر، اس کے سوار پر، ہانکنے والے اور چلانے والے پر لعنت فرمائے۔ اجمالی جواب تو یہ دے دیا گیا تھا، تو انہوں نے تفصیل کی درخواست کی جس پر ان کو یہ تفصیلی جواب دیا گیا۔ شاید بہت سے اہل علم کے لیے اس میں متعدد باتیں دلچسپ اور مفید ہوں، اس خیال سے شائع کیا جا رہا ہے، اور یقینی طور پر اس میں بہت سی باتیں بڑی دلچسپ ہیں اور بہت مفید انشاءاللہ ثابت ہوں گی اس تحریر کو اگر آپ دیکھیں گے۔ حضرت مولانا یحییٰ نعمانی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے سوان معاویہ کے نام سے، وہ تقریباً 500 صفحات پہ مشتمل ہے۔ اس کا ذکر میں اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں۔ اس کتاب کو ہر شخص کو دیکھنا چاہیے، ہر طالب علم اور ہر عالم کے پاس وہ کتاب ہونی چاہیے۔ وہ اتنی شاندار کتاب ہے کہ اس وقت جو فتنے اٹھ رہے ہیں تو ان کا تعاقب کرنے کے لیے اور ان کا جواب دینے کے لیے وہ کتاب ہر کسی کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ عزیز مکرم، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس وقت آپ کا سوال ملا میں سفر میں تھا، اس وقت یاد آیا کہ حافظ ابن قیم نے اپنے رسالے المنار المنیف میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مذمت میں ہر روایت جھوٹی ہے۔ موضوع احادیث کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ومن ذلک الاحادیث فی ذم معاویہ وکل حدیث فی ذمہ فہو کذب وکل حدیث فی ذم عمرو بن العاص فہو کذب وکل حدیث فی ذم بنی امیہ فہو کذب۔ المنار المنیف کا یہ حوالہ دے رکھا ہے، لہذا اسی کی بنا پر مختصر جواب دے دیا گیا تھا۔ آپ نے مزید استفسار کیا تو عرض ہے کہ آپ کی ذکر کردہ روایت کے الفاظ یہ ہیں: حدثنا خلف حدثنا عبد الوارث بن سعید عن سعید بن جمحان عن سفینۃ مولا ام سلمۃ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان جالسا فمر ابو سفیان على بعیر ومعه معاویہ واخ له احدهما يقود البعير والاخر يسوقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الحامل والمحمول والقائد والسائق انساب الاشراف للبرادری۔ اس معنی کی روایت بعض اور ماخذ بھی پائے جاتے ہیں اس کے، لیکن بعض جگہوں پر اس میں کسی نام کا تذکرہ نہیں ہے۔ بعض میں یوں ہے کہ 2 یا 3 آدمیوں کے بارے میں ہے، جیسا کہ روایت میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ یہ تمام روایتیں کمزور ہیں، ظاہر ہے جن میں کسی نام کا تذکرہ نہیں ہے ان کا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ البتہ جن جگہوں پر کسی نام کا تذکرہ ہے ان سب میں شدید قسم کی کمزوری پائی جاتی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اسانید کا جائزہ لیں، ذرا غور کریں کہ اب یہ سنیے گا یہاں سے۔ ایک تو حضرت کی تحریر دیکھیے گا کہ کتنا شاندار لکھتے ہیں حضرت، اور دوسرے جو دلائل پیش کیے حضرت نے ان کو دیکھیے گا۔ فرماتے ہیں کہ ذرا غور کریں کہ یہ بات کس درجے کی ناممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ پر لعنت فرمائے۔ ہر صاحب علم و فہم جانتا ہے کہ کسی بھی روایت کے کذب اور جھوٹ ہونے کے لیے کبھی اس کی سند کی شہادت کافی ہوتی ہے، اور کبھی اس کا متن اور مضمون شہادت دے رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعے کے یقیناً خلاف ہے اور حقائق و احوال سے کچھ اس کا جوڑ نہیں بیٹھ رہا۔ مثلا اگر کوئی آپ سے کہے کہ
مجھ سے خالد نے بتایا، ان سے زید نے اور ان سے عبداللہ صاحب نے بیان کیا کہ احمد صاحب نے یوں سنایا کہ آج دن بھر امین آباد میں شیر گھومتا رہا، لیکن آپ کو یقینی ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آج دن بھر امین آباد میں مارکیٹ کھلا رہا، سڑکوں پر چہل پہل رہی، دکانیں کاروبار کرتی رہیں اور سارے شہر کے لوگ آتے جاتے رہے۔ آپ یہی کہیں گے کہ شیر کی آمد کی روایت کے صریح غلط و بے اصل ہونے کے لیے ان قرائن و شواہد کے علاوہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب چاہے تمام راوی قابل اعتماد ہی کیوں نہ ہو اور سند میں کوئی خاص عیب نظر نہ آتا ہو، ہر معمولی عقل رکھنے والا شخص یہی کہے گا کہ یہ بالکل ہی بے اصل خبر اور خالص گپ ہے۔ اس روایت کا بھی یہی حال ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، نہیں حضرت دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، اب ذرا غور کیجئے، نہیں غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس ذرا ادھر نظر ڈالیے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ پر لعنت کی ہوتی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دین و امت کے لیے ایسے ہی خطرناک ہوتے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا معتمد سیکریٹری رکھتے؟ کیا اپنی حکومت میں ایسا مقام دیتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بن کر یمن وغیرہ نبوی احکام کے نفاذ کے لیے جائیں؟ کیا کسی نبی کے لیے ممکن ہے کہ وہ کسی ملعون کو اپنے دستاویزی احکام میں گواہ کے طور پر درج کر کے اس کی ثقافت کا اعلان کرے؟ اللہ کا نبی امین ہوتا ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی منافق یا ملعون کو اپنے ایسے قریب رکھے اور اس پر اعتماد کا اظہار کرے کہ دیکھنے والے اس شخص کو دین اور امت کا خیر خواہ سمجھ لیں۔ پھر کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو موقع دیا کہ وہ ساتھ ساتھ پھریں اور خدمت نبی بجا لایا کریں؟ غزوہ تبوک ہوتا ہے تو یہی معاویہ مجلس نبی میں اس وقت حاضر رکھے جاتے ہیں جس وقت قیصر کا قاصد آتا ہے اور انہی کو حکم ہوتا ہے کہ نام قیصر پڑھ کر سنائیں۔ ان سب واقعات کی تفصیل ہماری کتاب سوانح معاویہ میں مل سکتی ہے۔ کیا ان کو حضرت ابوبکر نے جہاد شام میں ایک جماعت کا قائد نہیں بنایا؟ اور پھر کیا وہ اپنے بھائی حضرت یزید بن ابی سفیان کے ساتھ ذمہ داریوں میں شریک نہیں رہتے تھے اور مختلف مہمات میں امیر بنا کر بھیجے جاتے تھے؟ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی تھی تو صحابہ کہاں چلے گئے تھے؟ کیا سب کا ایمان مر گیا تھا کہ امت کے ملعونوں اور منافقوں کے حوالے کیا جا رہا تھا اور سب مہر بلب تھے؟ سبائیت کا خمیر اگر دلوں میں دفن نہ ہو، سبائیت کا خمیر اگر دلوں میں دفن نہ ہو تو ان باتوں کو کون مان سکتا ہے، کون ممکن مان سکتا ہے؟ پھر عہد فاروقی آتا ہے، اس صحابی اور خلیفہ رسول کا دور جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی تھی کہ وہ دین کی نصرت و تائید اور تقویت و تمکین میں سب سے زیادہ طاقتور ثابت ہوں گے، وہ عظیم ترین کارنامے انجام دیں گے، ملاحظہ وہ حدیث ابقری۔ تو منظر یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کے سب سے منظور نظر گورنر ہیں، اسلام کی نصرت و جہاد میں عظیم کارنامے انجام دے رہے ہیں اور ان کی ذمہ داریوں اور مرتبوں میں خلیفہ اسلام لگاتار اضافے فرما رہے ہیں۔ اس وقت حضرت سفینہ یا اگر کسی اور صحابی کو یا دیگر صاحب ایمان مخلص لوگوں کو یہ نہایت خطرناک بات معلوم تھی تو کیوں نہیں حکمرانوں کو چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ امت کی قسمت ایسے ملعون اور بدقماش کے حوالے مت کیجیے۔ دور عثمانی میں حضرت معاویہ سب سے بڑے گورنر اور اسلام کے سب سے بڑے جنرل تھے، کبار صحابہ کی بڑی جماعت مشیران حکومت کی حیثیت رکھتے تھے۔ کیا کوئی بھی بادامیر نہیں تھا جس نے اس وقت حضرت عثمان سے کہا ہوتا کہ اس شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لعنت کا تغمہ مل چکا ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر حضرت عثمان کے اس دور تک علی مرتضیٰ کے ہونٹوں پر تالا پڑا ہوا تھا، یا ان کے پاس اسلام کی خیر خواہی، ضمیر و اخلاق اور جرأت کی اتنی بھی مقدار نہیں تھی جتنی آج کے ان اعدائے صحابہ کے پاس ہے؟ اب خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، ان کی حضرت معاویہ سے جنگ ہوتی ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد اور نائب و خلیفہ و ہمراز کسی سے یہ نہیں کہتا کہ ان کو معاویہ سے اس لیے اختلاف و عداوت ہے کہ خدا اور رسول کا ملعون ہے، کہ علی مرتضیٰ معاذ اللہ بالکل بے ضمیر ہو گئے تھے۔ نظر ڈالیے تو آنکھیں روشن بلکہ دل روشن کرنے کے لیے حقائق بے شمار اور لاتعداد ہیں۔ جنگ صفین میں کیوں اس ملعون کی جانب سے لڑنے والوں کو علی مرتضیٰ جنتی بتاتے ہیں اور ان کے لیے دعا فرماتے ہیں؟ پھر دور آتا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ کا۔ کون بد دماغ اور سیاہ قلب ہے جو کہہ سکتا ہے کہ جگر گوشے رسول سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے قدرت و طاقت کے ہوتے ہوئے امت کی باغ اس ملعون کے حوالے کر دی اور خود اس سے ہدیے و طائف لیتے رہے، ہدیے اور وظائف لیتے رہے؟ کیا اس وقت حضرت سفینہ یا ان سے اس حدیث کو سننے والے معاذ اللہ سب مرتد ہو چکے تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوتے ہیں، صحابہ کی بڑی تعداد موجود ہے، خلیفہ دینی امور کے قائد ہیں، حج بھی کراتے ہیں، مکہ مدینے میں وعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ سارے صحابہ میں کوئی ایک نہیں ہے جو کہے کہ امت کی باغ ڈور کسی ملعون کے ہاتھ میں ہے۔ ہم برداشت کیسے کریں؟
کوئی نہیں جو اٹھے اور کہے معاویہ تم سے ہم نہ وعظ سنیں گے نہ حدیث، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے فیصلوں اور باتوں پر صحابہ تو صحابہ، ابو مسلم خولانی وغیرہ تابعین بھی کھلی تنقید کر دیا کرتے تھے۔ اس کے برخلاف حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے عثمان کے بعد ایسا عادل شخص نہیں دیکھا۔ تاریخ دمشق بسند سے ہی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی کہتا ہے کہ میں نے قیادت و امارت کی صفت میں معاویہ سے بڑھ کر کوئی نہیں پایا۔ کسی نے کہا کہ آپ کے والد، کہا وہ معاویہ سے بہتر تھے مگر قائدانہ صلاحیت معاویہ میں زیادہ تھی۔ کیا ان حقائق کے بعد کوئی اس روایت کے امکان کو بھی سوچ سکتا ہے؟ اسی دور میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے چچا زاد اور سب سے بڑے حمایتی حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت معاویہ کا نہایت اکرام کرتے ہیں، ان کو صحابی رسول قرار دیتے ہیں اور ان کے علم و فقہ کی ثنا خوانی کرتے ہیں۔ دمشق جا کر مہمان ہوتے ہیں اور حضرت معاویہ مکہ تشریف لاتے ہیں تو ابن عباس ملاقات کے لیے آتے ہیں، تخت خاص پر ہم نشین ہوتے ہیں اور حضرت معاویہ طواف کرتے ہیں تو یہ حبر الامہ، یہ برادر رسول، یہ برادر علی اور یہ جلیل القدر صحابی ان کے ساتھ ساتھ طواف کرتا ہے۔ ایسے یقینی شواہد و قرائن، اور وہ بھی اس کثرت و شدت کے ساتھ کسی روایت کو جھٹلا رہے ہوں لیکن پھر بھی کوئی اس کی صحت کا امکان تسلیم کرتا ہو تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اس کی عقل پر ماتم کیجیے۔ اس لیے کہ سلمان ندوی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ روایت سندن صحیح ہے، تو حضرت اسی پر تبصرہ فرما رہے ہیں کہ ایسے آدمی کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے بس، یا اس کے انصاف کا نحا کہیے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث من الکذب الموضوع باتفاق اہل المعرفۃ بالحدیث۔ مسلمانوں نے روایت و تاریخ کی تنقید کے لیے جو اصول قائم کیے ان کا حیرت ناک حد تک ایک جامع نظام ہے، اس کو ہم علوم الحدیث کا نظام تنقید کہتے ہیں۔ اس میں روایت کی سند اور متن کا ہر پہلو سے جائزہ لیا جاتا ہے۔ جب کوئی روایت یقینی درجے کی کذب کو بیان کرتی ہے اور یقینی و متواتر شواہد سے سیدھی ٹکراتی ہے تو پھر اس کی سند دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ علم اصول حدیث کے اہم ترین کتاب الکفایہ میں امام خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ جو حدیث ایسی بات بتائے جس کو عقل یقینی طور پر جانتی ہو کہ واقع کے خلاف ہے، مما تدفع العقول صحتہ، وہ روایت غلط اور فاسد ہے۔ جو روایت اس درجے باطل اور حقائق و واقعات سے کھلے طور پر متصادم ہو اس کے بارے میں تو محض عقل عام بتا دیتی ہے کہ باطل اور بے اصل ہے۔ پیش نظر روایت کے بطلان کے تو ایسے کھلے شواہد ہیں کہ جیسے آفتاب عین دوپہر میں۔ ایسی روایت کی سند چاہے کیسی بھی صحیح ہو، روایت باطل ہی قرار پائے گی۔ محدثین تو اس سے بھی کم درجے کے قرائن پر کم درجے کے راوی تو کجا ائمہ کی روایتیں بھی باطل قرار دے دیتے ہیں۔ آپ طالب علم ہیں، اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو امام حاکم کی معرفت علوم الحدیث میں قتیبہ بن سعید کی جمع تقدیم کی روایت پر کلام پڑھ لیجئے۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ اس روایت کے تمام راوی ائمہ ثقات ہیں، جی تمام راوی، یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ روایت کے سارے راوی ثقہ ہوتے ہیں لیکن متن جو ہوتا ہے اس کا صحیح نہیں ہوتا، اس لیے ائمہ کرام ان کا وہ فرما دیتے ہیں کہ روایت صحیح نہیں ہے۔ جی تمام راوی ثقہ ہیں، پھر کہتے ہیں کہ مگر حدیث موضوع ہے۔ قال ابو عبداللہ ھذا حدیث رواۃہ ائمۃ ثقات۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ غور کرنے سے حدیث موضوع ثابت ہوتی ہے اگرچہ اس کے راوی قتیبہ بن سعید ثقہ ہیں اور بالکل قابل اعتماد ہیں۔ نظرنا فید الحدیث موضوع وقتیبۃ بن سعید ثقۃ مامون۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسی ناممکن بات جس کی حقائق اور واقعات کھلی تکذیب کرتے ہیں روایت میں کیسے آ گئی؟ آخر یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہو گیا کہ اس طرح کی بات بیان ہونے لگی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جبکہ اس کی سند میں ہمیں کوئی ایسا راوی نہیں ملتا جو کذاب ہو، جھوٹی روایتیں کھڑتا ہو۔ اصل میں ایسی روایتیں حقیقت میں تو کسی وضاع یا سبائی فتنے کے رکن کی کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن کوئی کمزور حافظے کا راوی یا جس میں احتیاط و تیقظ کی کچھ کمی ہوتی ہے اس کو بیان کرتا ہے اور اس سے نادانستہ اس کی سند بدل جاتی ہے یا کسی راوی کا نام چھوٹ جاتا ہے۔ یہی چھوٹ جانے والا شخص سارے فساد کی جڑ ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں اور ہمارے گرد و پیش میں ایسی بھول چوک بکثرت ہوتی رہتی ہے اور سچوں اور قابل اعتماد لوگوں سے ہوتی رہتی ہے اور اسی سے افواہیں مسلمات بن جاتی ہیں۔ اب آئیے آپ کے ذکر کردہ روایت کی سند پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ اس روایت کا مدار سعید ابن جمحان پر ہے، یہ ایک عام درجے کے معتبر راوی ہیں۔ امام احمد اور امام ابو داؤد نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، لیکن ائمہ نے صراحت کی ہے کہ ایسی روایات جن میں ان کا تفرد پایا جاتا ہے، یعنی وہ اکیلے بیان کرتے ہیں اور کوئی مطابقت کے لائق راوی ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ امام ابن معین فرماتے ہیں کہ صحابی سفینہ سے وہ متعدد ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں جن میں کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتا، یہ روایت وہ حضرت سفینہ ہی سے روایت کرتے ہیں۔ محدثین کی اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے
تفردات خصوصاً جب قرائن بھی خلاف ہوں منکر قرار پاتے ہیں۔ امام ابو حاتم اسی بات کو یوں فرماتے ہیں کہ یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ، کہ ان کی حدیث متابعت کے لیے لکھی جائے گی لیکن حجت یعنی قابل استدلال نہیں سمجھی جائے گی۔ ساجی کہتے ہیں کہ ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں جن میں کوئی ان کا موافق نہیں ہوتا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ فی حدیثی عجائب، ان کی روایت میں عجیب و غریب چیزیں ملتی ہیں۔ ملاحظہ ہو تہذیب التہذیب۔ ان تمام تفصیلات اور محدثین کی آراء کا خلاصہ حافظ ابن حجر نے تقریب میں یوں ذکر کیا ہے کہ صدوق لہ افراد، ان کی اصطلاح کے مطابق صدوق راوی سچا تو ہوتا ہے مگر اس کا تفرد قابل قبول نہیں کیا جاتا۔ اور جب انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ لہو افراد یعنی بہت سی روایتوں میں کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتا، تو اس پہلو کی اور تاکید ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خود بلادری ایک شاعر، ادیب اور مورخ ہیں، کسی نے ان کی توثیق نہیں کی ہے۔ ہجو بھی کہا کرتے تھے، عمراء اور بادشاہوں کے حاضر باش اور اسی راستے سے کسب معاش کیا کرتے تھے۔ ان سے محدثین جیسی احتیاط کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ امید ہے کہ آپ کے لیے تفصیلات اطمینان قلب کا باعث بنیں گی۔ والسلام یحییٰ نعمانی۔ مولانا یحییٰ نعمانی صاحب کی جو کتاب ہے اس کو ضرور دیکھیے گا، ہر کسی کے پاس وہ کتاب ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ حضرت نے وقت نکال کر اتنی شاندار تحریر لکھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔